الرحیم۔ آغاز ذی وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ تربیت اولاد پر گفتگو جاری ہے۔ کل میں نے حدیث پاک تلاوت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کا پیار، نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ تو کل ہم نے اس چیز پہ تبصرہ کیا تھا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے نا، اس کے حسن کا تذکرہ ہو، اس کے کمالات کا تذکرہ ہو، اس کے امارت کا تذکرہ ہو، اس کے عہدوں کا تذکرہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی حسین نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی کمالات والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما کے بھیجا۔ حسن ایک بہت بڑا جادو ہے۔ کل ہم نے اس کے متعلق کی گفتگو کی تھی، آج بھی اسی کے متعلق کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی لوگوں، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ تمہارا سورج آسمانوں پہ چمکتا ہے، میرا سورج زمین پہ چمکتا ہے۔ اور تمہارا سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج وہ سورج ہے جب سے طلوع ہوا غروب ہوا ہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک اس کے اجالے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بیوی سے زیادہ بندے کوئی جانتا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے حسن کی گواہی ان کے گھر سے آ رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ یہ گواہی دے رہی ہے۔ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کو جاگتے ہوئے 72 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھ کے سوئی کے ساتھ کپڑے کو سلائی لگا رہی تھی، اچانک سوئی گم ہو گئی۔ آپ نے سوئی تلاش کی لیکن سوئی نہ ملی۔ آپ نے کوئی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ دن کو سوئی گم ہوئی تھی۔ کس وقت گم ہوئی تھی؟ دن کو۔ فرماتی ہیں مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، تو اس وقت کا اندھیرا بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ فرماتی عشاء کے بعد میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضور کمرے میں آ کے مسکرائے، اتنی روشنی ہوئی، گم ہوئی ہوئی مجھے سوئی مل گئی، گم ہوئی ہوئی مجھے سوئی مل گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے۔ امام محمد زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ کے بہت بڑے امام گزرے، وہ ایک بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد حضور سیر پر تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز فجر کے بعد سیر کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ڈاکٹر کہے نا، اسے کہے جی ٹھیک ہے آپ کی حکمتیں یہ ساری اپنی جگہ، لیکن میں تو اس سیر کو حضور کی سنت سمجھ کے کروں گا، پھر فیض بھی ملے گا۔
کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر آ گئے تو وہاں پہ ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ تھے، اور عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک اونٹ میرے آقا کو پسند آ گیا۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حضور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اونٹ بیچو گے؟ جی بیچیں گے۔ کتنی قیمت؟ قیمت طے ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اب تو میں سیر کرنے کی غرض سے آیا تھا، میں مدینے جا کے تمہاری اونٹ کی قیمت بھیج دوں گا۔ اب آپ میں تاجر لوگ بیٹھے ہیں، جب کسی کے ساتھ ادھار کرنا ہوتا ہے نا، یا تو واقفیت ہو تو پھر تو الگ بات ہے، واقفیت نہ ہو پوچھا جاتا ہے تیرا نام کیا ہے، تو رہتا کدھر ہے؟ اگر تو پیسے نہیں دے گا تو پھر مجھے پیسے کون دے گا؟ نہ انہوں نے نام پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا، نہ کوئی ضمانتی لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کے چل دیے۔ اب جب تک حضور ظاہری طور پہ نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جیسے حضور نظرت سے اوجھل ہوئے اب انہوں نے آنکھیں ملی، کہتے یار ہم نے تو نام ہی نہیں پوچھا۔ ایک کہتا یار تو نام کی بات کرتا ہے، جب وہ بات کرتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو وہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے کا تو اپنی بات کرتا ہے، میں تجھے اپنی کہانی سناتا ہوں، جب وہ مسکراتا تھا اس کے منہ سے نور کی لاٹ نکلتی تھی جس کے ساتھ وہ سامنے والا پہاڑ روشن ہو رہا تھا، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا جادو ہے نا، اس نے ان پر جادو کر دیا۔ اب چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا بس اب تم دل کو تسلیاں دے رہے ہو۔ عرب کا ایک بندہ آیا، وہ تم سے اونٹ لے کے چلا گیا، پتہ نہیں پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، قیمتی اونٹ ہے۔ اندر سے جو قبیلے کا سردار تھا اس کی بیوی بولی، اس نے کہا آنا ضامنۃ، بھائی وہ نہ آیا تو پیسے میں دے دوں گی۔ کہا تو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں، پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب آپ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے تو میں نے پردے کا کپڑا اٹھا کے دیکھا تھا تو ایسا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے، ادھی راتی دے چڑھ جاوے جیو مکھ تو نقاب لہاوے، جیو جاوے سیر چمنوں سارا گلشن سیس نیواوے، دھرتی لپ دی جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، جیو رکھے ہاتھ نال ہاتھ پھلاں تو مد جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا لگے جویں میں کھانا کھل جاوے، علم خدا نے اینا دتا جیڑا وچ عقلاں نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی جیڑی وچ علماں نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجن دا ستو جال جلی نہ جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی جو ہو جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تے رائی راہ بھول جاوے، کی اجاد نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے نے مو لئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو حسن ایک بہت بڑا جادو ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے گھر میں بیٹھ کے حضور کے حسن کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا کسی اور حسن کی طرف خیال نہ جائے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔